یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اب مسلمانوں کو چوڑیاں پہن لینا چاہیے، اور یہ چوڑیاں انہیں علماء کرام کی جانب سے مفت دی جائیں گی، خریدنا نہیں پڑیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں۔ آخر یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اب چوڑیاں پہن لینا چاہیے؟ آپ جب ان کی کلپ کو سنیں گے تو آپ کو سن کر کے اندازہ ہو جائے گا، آپ کا دل و دماغ، آپ کا ضمیر، آپ کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بس آپ نام کے مسلمان ہیں، آپ کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو آپ پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب کی یہ کلپ سنیں پوری اینڈ تک، جن کی ایک ایک بات بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں۔ اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں کہ وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا، ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں۔ یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ جی حقیقت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ جی حقیقت ہے، اور پھیل رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والو، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو۔ شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟
اپنی مخالفت درج کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا اسکرین پر دیے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کریں۔ لنک اوپن کرنے کے بعد ہندی یا انگریزی زبان منتخب کریں، اس کے بعد اوپن جی میل پر کلک کریں۔ جی میل کھلنے کے بعد صرف سینڈ بٹن پر کلک کرنے سے یہ آپ کا احتجاج جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو پہنچ جائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان تو آپ نے سن لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہندوستان کا جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں تمام مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور متحد ہو کر اس وقف بل بورڈ کو روکنا چاہیے، اس کو رد کرانا چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سائیڈ میں ایک فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے کہا تھا کہ اگر 50 لاکھ مسلمانوں نے اپنی رائے نو لکھ کر کے بھیج دی اس بل کے خلاف تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ اور سروے کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں 16 لاکھ ای میل اگینسٹ وقف سینٹ ٹو JCP، 50 لاکھ کم سے کم مانگ کی گئی تھی اور کتنا بھیجا گیا ہے؟ صرف 16 لاکھ۔ اور آپ نیچے دیکھتے ہیں اسٹیٹ وائز ای میلز کنٹریبیوشن، مہاراشٹرا سے 20%، گجرات سے 17%، کرناٹکا سے 10%، اتر پردیش سے 8%، تلنگانہ سے 7%۔ اتر پردیش جس میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے، وہاں سے صرف 8%، یہ حیرت کی بات ہے۔ اور مہاراشٹرا، گجرات میں سب سے زیادہ یہاں سے ای میل بھیجے گئے ہیں۔ تو اسی لیے مولانا سجاد نعمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ 20 کروڑ لوگ مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں اور ای میل کتنا بھیجا ہے؟ 16 لاکھ، 1% بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، ابھی بھی وقت ہے، ہوش میں آ جائیے اور اس بل کو رد کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ای میل کریے، QR کوڈ کو اسکین کریے اور لنک ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے۔ یقین مانیے اگر 17 ستمبر سے پہلے 10-12 کروڑ مسلمانوں نے یہ کام کر دیا، آدھے مسلمانوں نے بھی، تو انشاءاللہ تعالی یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ اور یہ سمجھ لیجئے اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر یہ ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ تو ابھی وقت ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہر گروپ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر لیجئے، کوئی کاپی رائٹ وغیرہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔